بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الدفاع وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن عبادك وعنا ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامهم والتقنا وبهم في غزة وفي الدفاع وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين آمين. اچھا جی، تو موجود نفس الامری اور موجود ذہنی میں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اس کی تشریح ہم نے پچھلی بار کی. یہ عموم و خصوص یہ اپنے مدلول پر جمع بھی ہوتے ہیں اور متفرق بھی ہوتے ہیں، اور متفرق دونوں طرح سے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے ہوتے ہیں. اگر دو معنی کو لیں تو اس کا مطلب ہے ایک بار جمع ہوں گے اور دو بار جو ہے متفرق ہوں گے. اسی کو یہ لوگ مادہ اجتماعی اور مادہ افتراقی کہہ رہے ہیں. اس کی مثال دی چار کا جفت ہونا مادہ اجتماعی ہے. یعنی مادہ اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ چار کا جفت ہونا، چار ہونا، چار تو چار ایک ہے اور اس کا جفت ہونا، یہ دو معنی. یہ ایک مدلول پر جو ہے جمع ہوتے ہیں. مثلا یہ چار سیب جو ہے اس پہ جمع ہو گئے. تو چار کا جو ہے جفت ہونا جو ہے وہ وجود ذہنی بھی ہے، موجود فی ذہن ہے کہہ رہے ہیں یہ حضرت، اور موجود فی نفس الامر بھی ہے. تو موجود فی نفس الامر اور موجود فی ذہن میں جو نسبت یہاں ہے وہ نسبت عموم خصوص من وجہ ہے. یہ کبھی نہ مدلول پہ جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں چار میں یہ ذہن میں بھی ہے چار کا جفت ہونا، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں تفصیل ہے جس کو بھی دیکھتے ہیں. فرما رہے ہیں جب اس کا تصور کیا جائے تو وہ ذہن میں بھی موجود ہوگا اور نفس الامر میں بھی ہوگا. اب اس کا سے کیا مراد ہے؟ یعنی چار کا تصور ہوگا، چار کا میں تصور کروں اپنے ذہن میں، کیونکہ چار ایک چھوٹا عدد ہے، تو لیکن یہ کہہ سکتے ہیں میرا یعنی ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ یہ جفت ہے، اس لحاظ سے میرے ذہن میں تو موجود نہیں. ہاں، عقلی جو ان میں ارتباط ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا، عقلی، ذہنی نہیں، عقلی. اور خارجی ارتباط مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ چار سیب ہوں اور وہ جفت نہ ہوں یا چار نہ ہوں. لیکن یہ کہ جو خارجی وجود ہے اس میں جو
یہ استقراء کی بنیاد پہ ہے. تو استقراء کو یہ لوگ منطق میں مانتے نہیں ہیں، جو ارسطو کی منطق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں تصور ہو، یہ ذہنی تصور موجود ہو. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ موجود ہو. تو اس لحاظ سے جب وہ ذہن میں موجود ہوگا تو وہ وجود ذہنی بھی ہوگا اور وجود نفس الامری بھی ہوگا. میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو جب اس کا تصور تو ذہن میں بھی موجود ہوگا، نفس الامر میں کہنا چاہیے ذہن میں بھی موجود ہو سکتا ہے، عقلاً تو موجود ہوگا، لیکن وہ موجود ذہنی کی بات کر رہے ہیں، عقلی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور نفس الامر بھی موجود ہوگا. نفس الامر میں اس لیے موجود ہے کہ چار کا عقلاً تصور نہیں کیا جا سکتا جفت کے بغیر. اچھا، یہ مادہ اجتماعی ہو گیا. مادہ افتراقی جو ہے ذہنی وجود کی طرف سے، یعنی ذہن میں موجود نہ ہو لیکن حقیقت نفس الامری میں موجود ہو. تو اس کی مثال تو جو ہے بہت سی ہو سکتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقت نفس الامری میں موجود نہ ہو مگر ذہن میں موجود ہو. تو یہ مثالیں آپ دے رہے ہیں. اب وہ حقائق جن کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. کیا مطلب تصور؟ اب تصور کا تصور ان کا کیا ہے، یہ اہم بات ہے. جیسے ذات باری تعالیٰ، تو کہ ذات باری تعالیٰ کا تصور کن معنی میں نہیں کیا جا سکتا. یہاں ایک یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ تصور کا تصور ان کا کیا ہے. ایک تو کہتے ہیں تصور ہونا جو ہے، میرا خیال ہے اس میں تفریق نہیں کر رہے حضرت بھی، اور عموماً ہماری کتابوں میں میرا خیال ہے تفریق نہیں ہوتی، غلط ملت ہے. تصور مطلب تصویر، ذہن میں تصویر کا ہونا. ایک تو یہ معنی لیا جاتا ہے، تو یہ غلط معنی، یعنی معنی یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ تصور جب ہم کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہوتا. تصور کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اس کی تعریف، تو آپ کو اس کی تصویر ذہن میں ہونا ضروری نہیں. مثلا جب انسان کا تصور کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا تصور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس انسان کی تعریف ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے. مثلا ارسطو کی تعریف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ذہن میں جو ہے حیوان ناطق کی تصویر موجود ہے، وہ موجود ہے، لیکن یہ کہ تصویر کا ہونا تصور کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو ہے تصور نہیں ہو سکتا، تو یہ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حقائق جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ذات باری، کن معنوں میں تصور نہیں کیا جا سکتا ذات باری میں؟ ان معنوں میں کہ تصویر نہیں ہے ہمارے ذہن میں کو کہ لوگ بنا سکتے ہیں، کیونکہ منع ہے شریعت میں، وہ حقیقت کے بھی خلاف ہو یہ ہمارے نزدیک. دوسرا یہ ہے کہ تصور نہیں ہو سکتا ذات باری کا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ذات باری کی تعریف نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں آپ تصدیق بھی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کی منطق کے مطابق جو ہے ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کا اس کے بارے میں بات کرنا ہی ممکن نہیں. اور یہ بعض فلسفیوں نے یہ کہا ہے. تو اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں حقائق کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ایک مبہم
دعویٰ ہے. مبہم دعویٰ ان معنوں میں ہے کہ اس سے کیا یہ نہیں بتا رہے کہ کیا مراد لے رہے ہیں، اور تصور سے کیا مراد لے رہے ہیں. تصور سے تصویر مراد لے رہے ہیں، یعنی امیجنیشن ذہن میں، یا تعریف مراد لے رہے ہیں. اور اگر دونوں مراد نہیں لے رہے تو آپ ذات باری کے بارے میں بات کیسے کریں گے، تصدیق کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک تصدیق ہی ہے، unless آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکس and ایکس cannot be comprehended، اور آپ کو پتہ نہیں ایکس صرف ایک بالکل ریفرنس ہے، اس کو کوئی سینس نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے، لیکن یہ اس قسم کی تفریق جو ہے حضرت نے یہاں کی نہیں. بہرحال کہہ رہے ہیں وہ حقائق جن کا تصور نہیں ہے، جیسے ذاتی برد، وہ پہلا مادہ افراقی ہے. مادہ افراقی ان معنوں میں کہ وہ موجود فی ذہن نہیں ہے، یعنی اس کی تصویر نہیں ہے، البتہ موجود فی نفس الامر ہے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجود فی ذہن ہے، ایٹ لیسٹ ان معنوں میں کہ اس کی یا تو تعریف ہے یا ہم کہہ رہے ہیں ایکس. وہ موجود فی ذہن نہیں ہوگا تو آپ اس کے بارے میں بات کیسے کریں؟ تو اس لیے اس مثال جو ہے یہ اتنی اچھی مثال نہیں ہے میرے خیال میں. تو جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں انہوں نے ہمارے حضرت نے فرمایا ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ذہن میں موجود نہیں ہے اس کا تصور اور یہ حقیقت، لیکن نفس الامر میں موجود. تو اس بارے میں مطلب یہ ہے کہ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کوئی ایسی بہت سی چیزیں خارج میں موجود ہیں جن کا ہم نے تصور نہیں ہے، مثلا وہ حقیقت میں موجود ہیں لیکن ذہن میں موجود نہیں. ان معنوں میں نہیں کہ وہ ذہن میں موجود نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ ہمارے ذہن نے ان کو متصور نہیں کیا ہے. یا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہن میں موجود نہیں ہو سکتی تو اس کی مثال جو ہے انہوں نے ذات باری کی دی ہے، جو ایک مطلب یہ ہے کہ اتنی اچھی مثال نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم تصور کریں ایک چیز کا جو ذہن میں موجود نہیں ہے لیکن اس کا وجود ذہنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا وجود وہ حقیقت نفس الامر ہی ہے. تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، تو ایسی موجودات ہیں جو ہمارے ذہن نے کبھی تصور نہیں کی ہیں، لیکن وہ حقیقت نفس الامر میں موجود ہے، تو وہ اس کی مثال ہو سکتی ہے، لیکن یہ مثال جو ہے محل نظر ہے. اچھا جی، اور جھوٹے قضائے دوسرا مادہ افراقی جس میں ذہن میں موجود ہو لیکن حقیقت نفس الامری میں نہ ہو، وہ ہے مثلا 5 کا جفت ہونا ہے، اگر اس کا تصور کیا جائے. اب یہاں بھی تصور سے مراد تصویر لے رہے ہیں تو صرف ذہن میں موجود ہوگا، نفس الامری میں موجود. اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ذہن اگر کسی چیز میں غلطی کرے تو وہ ذہن میں تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقت نفس الامری میں موجود نہیں ہے. لیکن یہاں بھی ایک اور یہ غلطی حضرت امام ابن تیمیہ کو بھی ہوئی، حقیقت اور حق میں فرق نہیں کر رہی ہے، کیونکہ حقیقت اور حق میں فرق ہے. حقیقت اور حقیقت ہے ریالٹی، حق ہے سچ. تو ایک چیز کا غیر حقیقی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کا غیر حق یا باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے. اور حق اور باطل جو ہے قضایا کے لیے ہوتا ہے، اس کا وجود سے کوئی تعلق نہیں. تو
حقیقت اور غیر حقیقت تعلق وجود سے، تو یہ حضرت نے اس میں فرق نہیں کیا تصورات. اور مثلا یہ کہ 5 کا جفت ہونا اگر میرا ذہن سوچ رہا ہے تو وہ موجود تو ہے، لیکن وہ حق نہیں ہے. کیونکہ یہ تصور، اگر آپ تصویر کہہ رہے ہیں تو موجود ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک حقیقت موجود ہے جو آپ نے سوچی ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ کوئی اچھی مثال نہیں. 12 یہاں پہ کچھ بچا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو یہ ختم ہو گیا، تو اگلی بار انشاءاللہ متفرق اصطلاحات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد.